بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چینل ریویو ہب میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ اڑتے ہوئے پنجرے اور طاقتوروں کی پناہ گاہیں، ایپسٹین نیٹ ورک کا تاریخ تسلسل۔ جب 2019 میں جیفری ایپسٹین نیو یارک کی ایک جیل میں مردہ پایا گیا تو دنیا نے سوچا کہ شاید انسانیت کے ماتھے پر لگا یہ کلنک مٹ چکا ہے، لیکن برازیل سے آنے والی حالیہ خبر نے ثابت کر دیا ہے کہ ایپسٹین محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک ایسا نظام تھا جس کی جڑیں عالمی ایوانوں میں بہت گہری ہے۔ 70 سالہ پائلٹ مارسیو ایمرک کی گرفتاری نے ایک خوفناک سچائی کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے کہ معصوم کلیوں کا سودا کرنے والے اڑتے ہوئے پنجرے آج بھی فضاؤں میں مہوئے سفر ہے۔ ناظرین، برازیلی وفاقی پولیس نے مناس گیراس کے ہوائی اڈے پر جب ایمرک کو دبوچا تو یہ صرف ایک پائلٹ کی پکڑ دکڑ نہیں تھی، یہ اس لاجسٹک نیٹ ورک پر وار تھا جو برسوں سے سیکس ٹریفکنگ کے لیے نجی طیاروں کو استعمال کر رہا ہے۔ برازیلی میڈیا G1 اور گلوبو کے مطابق ایمرک ان راستوں اور تکنیکوں کا ماہر تھا جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ریڈار سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اب ناظرین، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایپسٹین کی موت کے اتنے سال بعد بھی یہ نیٹ ورک کیسے فعال ہے؟ تفتیش کے ڈنڈے ان پردہ نشینوں کی طرف جاتے ہیں جو اس نظام کے اصل سہولت کار ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کی یہ نیٹ ورک بھاری مالی معاونت کے بغیر نہیں چل سکتے۔ شبہ ہے کہ کئی عالمی سرمایہ دار اور بااثر شخصیات اب بھی ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں تاکہ ان کے اپنے پرانے گناہ فاش نہ ہو۔ ناظرین، برازیل کے تحقیقاتی حلقوں میں یہ بحث گرم ہے کہ کوئی بھی پائلٹ برسوں تک نجی طیاروں میں غیر قانونی منتقلی نہیں کر سکتا جب تک اسے مقامی ایئرپورٹس، حکام یا بااثر سیاستدانوں کی خاموش حمایت حاصل نہ ہو۔ یہ نیٹ ورک ان لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے جو پالیسی سازی کے کلیدی عہدوں پر فائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مخرہ گرفتار ہوتا ہے، اسے بچانے کے لیے پس پردہ بڑی قوت متحرک ہو جاتی ہے۔ مارسیو ایمرک کی گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ ایپسٹین کا میراثی نیٹ ورک اب زیادہ محتاط ہو کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹھکانے امریکہ سے منتقل کر کے لاطینی امریکہ، کیریبین کے ان حصوں میں بنا لیے ہیں جہاں قانون کی گرفت کمزور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کے نام پر دبا ہے اور اپنے اقتدار و ہوس کی خاطر معصوم زندگیاں تباہ کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مارسیو ایمرک کی گرفتاری ایک اہم کامیابی تو ہے، لیکن جب تک ان بڑے ناموں کو بے نقاب نہیں کیا جاتا، ان پائلٹس کی تنخواہیں دینے اور ان کے طیاروں میں ایندھن بھرتے ہوئے لوگوں کو، تو یہ جنگ ابھی تک ادھوری سمجھی جائے گی۔ دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ایک جرم نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ایک عالمی جنگ ہے جس میں دشمن ہمارے معاشرے کے معزز لبادوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس طرح کی تحقیقاتی رپورٹس پسند ہے تو براہ کرم چینل کے ساتھ جڑ جائیے اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں اگلے ایک نئے عنوان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔